الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه. قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضان. فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي ولم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أوبلوها لم له ليفقهها. قال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضان. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا دخل فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. رواه البخاری. الحمدللہ والشکر للہ. تمام تعریفیں کل حمد و ثنا اس اکیلے اللہ مولا خالق رازق محیی اور ممیت جو اپنی شان میں اپنے اختیارات میں اپنے ناموں میں اپنے کاموں میں اپنی صفات میں
اپنی مشیت اور ارادے میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی نائب نہیں، کوئی سپورٹر نہیں۔ وہ ذات کہ جس کی شان یہ ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم صادر کر دیتا ہے کہ ہو جا، آنن فانن وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ وقت کا پابند ہے، نہ اس کے آگے کوئی چیز مشکل ہے، نہ اس کے لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو لوٹانے والی اور اس کے فیصلوں کو نافذ نہ ہونے والی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مشہور قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس بنیاد پر ہے کہ پکا ارادہ ہے، ساری تیاریاں ہیں، ہر چیز موجود ہے کہ یہ کام لاز ضروری کرنا ہے، اچانک ایسی بات واقع ہو جاتی ہے، وہ ساری تیاریاں دھری رہ جاتی ہیں، ساری صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، کام نہیں ہو پاتا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی ذات ہے کہ اس کی مرضی چلتی ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری تیاریاں بیکار جا سکتی ہیں۔ ارشاد قرآن پاک میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لوگو تمہاری مشیت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ یقین کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نافذ نہیں، تو وہ اس یقین کے آ جانے کے بعد سارے کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ کی مرضی اور اس کی طرف سے آنے والے مقسوم اور مقدر پر راضی اور خوش رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستند حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک بار اہل ایمان کے بارے میں بڑے تعجب سے فرمایا کہ عجبا للمؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته السراء شکر فکان خیر لہ وان اصابته الضراء فصبر فکان خیر لہ۔ اے نبی، مجھے بھی اہل ایمان پر رشک آتا ہے، کیا پختہ ایمان ہے، کیا سچا یقین ہے۔ میں جب اہل ایمان کو خوشی اور نعمتیں عطا کرتا ہوں تو فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی مہربانی نہیں ہوئی، اللہ نے چاہا ہے، اس نے عنایت فرمایا ہے، اس کی رحمت نازل ہوئی ہے تو مجھے اتنی بڑی نعمت نصیب ہو گئی، تو وہ فوراً اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کس جاتا ہے اور اللہ کے لیے سب کا خیرات نکالتا ہے اور صبح شام اس کا دل اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ جس کو ہم نے نعمت دی تھی اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، اور خوشی میں آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے کہ اللہ اتنی مہربانی مجھ پر کرتا ہے تو مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، تو پھر یہ زیادہ شکر میں لگ جاتا ہے پہلے کی بنسبت۔
اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر آؤ گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ تو اس عمل کے نتیجے میں کہ وہ شکریہ زیادہ کر رہا ہے تو ہم تو شکر گزار کو اور زیادہ نوازتے ہیں، لہذا اس کے شکر کے نتیجے میں ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ اتار دیتے ہیں۔ تو ایمان والا بندہ کبھی خسارے میں جاتا ہی نہیں۔ اور وہی نصابت و ضرّا، اور جب اس کو ہم تکلیف دیتے ہیں آزمانے کے لیے یا اس کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے، تو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی، اس کا حکم، اس کے قضاء و قدر کے فیصلے کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اس تکلیف پر، اس بیماری پر، اس موت پر، اس صدمے پر، اس ایکسیڈنٹ پر صبر کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے ہم نے پہلے سے قرآن میں لکھ دیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کی صفت کو اپنائیں گے، صبر کر کے لائیں گے تو پھر ہم انہیں گن کر نہیں دیں گے، بغیر حساب کی جولی بھر دیں گے۔ تو یہ بندہ مومن نعمتیں حاصل کر کے شکریہ میں لگ جاتا ہے، اور یہ بندہ مومن تکلیف اور پریشانی دے کر صبر میں لگ جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی ہم سے لوٹ کر لے جاتا ہے، اور اس حالت میں ہمیں بغیر حساب سے لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ صفت کسی اور کی نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص کرم اور فضل سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی یہ کیفیت عطا فرما دے کہ ہم وقت حصول نعمت اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں، اور وقت مصائب اور پریشانی خوشی سے اس تکلیف کو برداشت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹا بچہ، ابراہیم سکرات کی حالت میں ہیں، سانس کٹ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ سمجھ گئے اس کا آخری وقت ہے۔ گھٹنا ہلا رہے ہیں، اس سے بہلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا تھا، وہ بھی جدا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا بما يرضي ربنا۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے دل میں صدمہ پیدا ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے ہرگز بھی اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور ایسی بات جو صبر سے عاری ہو، صبر سے دور ہو، کبھی نہیں کہیں گے، بلکہ رہیں گے کہ ہم تو رضینا برضا اللہ، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ اگر اللہ نے اس کی اتنی زندگی لکھی تھی تو